على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. ذی قدر ذی وقار سامعین، رمضان المبارک دی 29ویں شب دے اندر اساں اس مسجد دے اندر اللہ دے گھر دے اندر جمع ہاں. ایک تاں اے 29ویں اور تاک رات ہے، نالے اس رات دے اندر تواڈی مسجد دے قرآن دی تکمیل دا بھی موقع ہے. دو چیزاں اکٹھیاں ہو گئیاں. رب العالمین تو سب تو پہلے یہ اساں درخواست کر دیں کہ اللہ رب العزت اس تاک رات دیاں بھی، رمضان دی 29ویں دی رات دیاں بھی برکتاں اور قرآن مجید دیاں بھی برکتاں اساں سارے انہوں نصیب فرمائے. جنہ لوگوں نے قرآن سنا یا سنائے، اللہ انہاں دا سنا اور سناونا قبول فرمائے اور نجات دا ذریعہ بنائے. عرض یہ ہے بھئی جس جگہ تے اللہ دا نام لیا جا رہا ہوئے، اللہ دی یاد کی دی جا رہی ہوئے، غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ، اللہ دی رحمت انہوں نے آ کے ڈھانپ لین دیئے، فرشتے انہوں نے آ کے گھیر لین دیں اور سکینت یا سکون انہوں دے ہوتے نازل کیتا جاندہ ہے. لیکن یاد رکھو جتھے اللہ کا نام لیا جا رہا ہوئے اتھے زیادہ اترتا ہے. لہٰذا بندہ منتشر ہو کے بیٹھا ہوئے، کوئی کیرے چونڈے کوئی کیرے چونڈے، او جیرے آمن والے فرشتے نے کوئی انہوں نے پچھو باسن، کوئی اڈو باسن، کوئی اڈو باسن. نہ فرشتہ نو اوکھا کرو،
تے نہ اللہ دی رحمت کو اوکھا کرو، نال نال اکٹھے ہو کے بہو تاکہ کٹھی رحمت نازل ہوئے۔ تکلیف کرے سو تھوڑی جی، ہاں یہ تھوڑی محبت ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ میں آتا جی استاد یہ محترم میرے محترم ہیں، استاذ بھی ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، بہترین مدرس بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، انہاں دی موجودگی دے اندر میں یہی عرض کرے سا بھائیو اساڈا بیڑا پار ہونا ہے اللہ دی رحمت نال۔ پتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تواڈے وچوں اپنے عملاں نال جنت نہیں جاؤں گا، کوئی بندہ جیڑا بھی جنت تے جائے گا اللہ دے فضل تے رحمت نال جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تے تساں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں محمد رسول اللہ اللہ دا لاڈلا رسول بن کے بھی یاد رکھو میں محمد بھی جنت ویسا تا اللہ دی رحمت نال ویسا۔ اسے رحمت نو منگن واسطے تے پنن واسطے تے حاصل کرن واسطے اسیں تھے جمع ہونا، یہ مقصد ہے نا۔ کہنو چہرہ دکھاونا مقصد نہیں بھائی حنیف شاہ صاحب حاضری لین ساڈی یا استاد محترم ساڈی حاضری لین، نہ اے مقصد نہ ہوئے۔ مقصد یہ ہوئے یار قرآن سنیں، قرآن دا واز سنیں بھی ہے، مزید ہوں سننا بھی ہے، اس واسطے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تے رب راضی ہو سی تے رحمتہ ادھر سن کے کوئی نہ۔ اچھا جی، عرض یہ ہے کہ اللہ نے انسان دے اے 5-6 فٹ دے جسم دے اندر اور اردا گرد ماحول دے اندر ان گنت لا متناہی اور لا تعداد اللہ دیاں نعمتاں موجود ہیں، اللہ عطا کی دیا۔ ہر نعمت اللہ دی نرالی تے ہر نعمت بے مثال۔ اور یاد رکھو بھائی جتنیاں بھی نعمتاں اللہ نے انسانہ واسطے انسانہ نو دتیاں نے، انسانہ نو عطا کی دیاں، ساریاں نعمتاں بغیر منگے دے عطا کی دیا، بغیر منگے دے بولو ذرا عطا کی دیا۔ مثلا میں تھوڑے سامنے بیٹھا، جس وقت مینو اللہ اکھ دے رہا آئی میں منگے آئی اللہ کو، منگنے جوگا بھی کوئی نہ انہاں رہے نا یار ناراض تو نہ بیٹھے، تھوڑا جہاں ہاں نہ تک کرو۔ میرے جسم دے اعضاء اور جوارے بڑھ رہے ہیں جس وقت، میں اس وقت رب کو منگے بھی کوئی نہیں، اللہ بن منگے بغیر منگے مینو اے سارے اعضاء تے نعمتاں دتیاں کہ کوئی نہ۔ تانوں بھی انہاں چھڑیاں مینو نہیں، تانوں بھی انہاں اللہ دتیاں نعمتاں، ساریاں نعمتاں ڈیلی اللہ کھاون دا ہی دیندا ہے، پیون دا ہی دیندا ہے، ہنڈاون دا ہی دیندا ہے، دیگر جتنیاں بھی نعمتاں اللہ پاک بندیاں نوں دیندا ہے بغیر منگے دے دیندا ہے۔ اور کتنیاں نعمتاں دیندا ہے اللہ، اللہ پاک خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو سارے زور لا کے اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرو تے گنو تے کاؤنٹنگ کرو، لا تحصوها، تو اڈے وس دی گل ہی نہیں کہ تسا اللہ دیاں نعمتاں شمار کر سکو، اتنیاں نعمتاں ہیں اللہ دی۔ لیکن بھائیو یاد رکھو اے تمام دیاں تمام نعمتاں اے بغیر منگے دے بندے نو نصیب ہو گئی، لیکن نقطہ یاد رکھنا ہے ایک ایسی لازوال نعمت، ایک ایسی عجیب نعمت، ایک ایسی انوکھی نعمت جس واسطے اللہ فرمایا خبردار ہو بندے ہو، میرے کول او نعمت تساں منگی نہیں تو میں دیساں بھی کونا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نعمت وہ نہ منگ سوتا کونا دیسا، منگ سوتا دیسا، انابت اور رجوع اور توجہ کر سو تے تاں میں تانوں وہ نعمت دینی ہے، ورنہ نعمت بولو نعمت نہیں دینی۔
ہن سوال یہ پیدا ہوا ہے وہ یار اللہ اتنیاں نعمتاں دتیاں بغیر منگے دے، ایک نعمت تے اللہ نے ایک اڑی رکھی ہے تے شرط رکھی ہے بھئی منگ سو تو میں دے سا. یار وہ نعمت کیری ہے، کیری عجیب نعمت ہے کہ جس واسطے پننا تے منگنا تے اے شرط کرا دیتا گیا. آؤ میں تمہیں قرآن سنت دے حوالے نال پہلے اس نعمت دی وضاحت کرے نا بھئی او نعمت ہے وقت تمہیں میں دسے سا او نعمت پئی کتھے موجود کتھے. توجہ ہے سارے ساتھیاں نے. ٹائم 10:30 بجے لائٹ آئی ہے تو 11:30 لگی ہوئے سی انہیں آ رہے اساں بھی انشاءاللہ 11:30 بجے بس تک اساں 50 منٹ ہو گئے انہیں آ رہے نا جو سونے ہی ہیں ساتھیاں. جی توجہ کرو توجہ. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. او لوگوں یہ تو سن نماز پڑھن لگے ہو تے نماز شروع کرن لگے ہو دل و دماغ دے اندر اس گل نو محفوظ کر لو لا صلاۃ تہاڈی نماز اس وقت تک نہیں ہونی جس وقت تک تساں سورت فاتحہ نماز دے اندر نہ پڑھ سو. سمجھ آ رہی گل؟ سورت فاتحہ دی تلاوت نہ کر سو تا نماز تہاڈی کوئی نہیں ہونی. اچھا یا رسول اللہ اے لگے بندے واسطے فرمیندے پئے ہو یا جماعت دی نماز واسطے بھی فرمیندے پئے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دیتا ہے فرمایا قرات الامام لہو قرات. جماعت واسطے میں اے گل نہیں پیا آکھدا، جماعت دی نماز واسطے اے میں جملہ نہیں فرمایا، اے میں کلے بندے واسطے آکھیا ہے جو کلے بندے دی نماز نہ ہو سی. جماعت دے اندر جیرا امام دے پیچھے ہوندا ہے قرات الامام لہو قرات. امام دی قرات مقتدیاں دے طرفوں بھی ہو ویندی ہے، مقتدیاں نو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مختصر اشارہ کافی ہے. آگے چلو. فرمائے لوگوں تہاڈی نماز فاتحہ تو بغیر نہیں ہونی، ہر رکعت دے اندر فاتحہ پڑھنی ہے. اللہ تہاڈا نبی جو فرمائندا ہے فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کیڑی چیز ہے او دے اندر کیڑی چیز دا تذکرہ ہے. اللہ فرمائے او نعمت اس فاتحہ دے اندر میں رکھیے کہ بندہ ہر رکعت دے اندر ہر نماز دے اندر کھڑے ہو کے میں اللہ دے کول اسے نعمت دا سوال کرسی تا او نعمت بندے واسطے دن ب دن ودھیندا جاواں گا. سمجھ آئی گل؟ او سے نعمت والے پاسے ویندے پیا. اے رب کریم او کیری نعمت چھپا کے رکھیے تے مشروط نعمت کیری ہے جیری دے بارے تے فرمائے منگے گا تے دیاں گا. فرمائے تے پڑھ لے فاتحہ نو سارا مسئلہ کھل جائے گا تے سمجھ آ جائے گا. اور پڑھ دے ہوں گے نا فاتحہ نماز دے سورت فاتحہ الحمد شریف پڑھ دے ہو. ہوں تو ترجمہ تھوڑا جا سنو اس دا. بندہ کھڑا ہویا ہے تے آدھا الحمدللہ رب العالمین. اے رب کریم ساریاں تعریفاں دا حقدار کلا تو ہے، اس واسطے کہ سارے جہاناں نو عدم تو وجود بخشن والا بھی تو ہے. رب دا مان ہے
انشاء الشیء حالن فعالن الى حد تمام. رب دا مانا ہوندا ہے کسے شے دا وجود ہووی بھی کوئی نہ اس نو وجود دے وا تانوں پروان چڑھاوے وا تانوں نفع والیاں چیزاں مہیا کرے تے پہنچاوے نقصان والیاں چیزاں تو بچاوے تے عروج تے پہنچاوے. او جیڑی ذات کم کر دیے اس نو رب آکھیا جاندا ہے. سمجھ آئی گل دی نا. اساں رب دا معنی پالنے والا پوری تفصیلی معنی وضاحتی معنی یہ ہے. اچھا اے رب کریم ساریاں تعریفاں دا حقدار کلا تو ہے کہ سارے جہاناں نو بغیر وجود والی چیزاں نو وجود بھی دتا ہی جہاناں نو بنایا بھی گئی تے بات سنبھالیا بھی گئی وقت عروج تے بھی پہنچایا ہے. اے سارے کمال تیرے انتہا واسطے میں ادا پیا الحمد ساریاں تعریفاں تیریاں. اگو بندہ دے اللہ پاکا الرحمن الرحیم. اللہ تو بہت زیادہ مہربان تے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وقت تھوڑا ذرا توجہ کر ذرا. رحمان دا معنی بھی رحم کرنے والا تے رحیم دا معنی بھی رحم کرنے والا. اے دو صفتاں دا ذکر تاں کیتے مختصر عرض کرا دو صفتاں دا تذکرہ تاں کیتے کہ لوگو دنیا دے اندر اپنے انو تے پرایاں نو فرما برداراں نو تے نا فرمانا نو نیک لوگاں نو تے بدماشاں نو مسلماناں نو تے کافراں نو ہر کہیں دے اتے رحم کر کے نعمتاں دیون والا رحمان تو ہے. جو ہے سمجھ آئیے گل دی. رحمان دا معنی سمجھ آیا اپنا تے پرایا تے دشمن تے سجن تے منن والا تے نہ منن والا سارے دے اتے رحم کر کے تے نعمتاں دیون والا تو اے. تاں واسطے تیری پہلی صفت میں ذکر پیا کرنا فاتحہ دے اندر الرحمن تے الرحیم والی صفت دے اندر فرمایا لوگو اے اللہ پاک دی او صفت ہے تیری اپنے خاص منن والے بندہ واسطے ہے. اے اللہ پاکا تے تیرے منن والے تا دنیا تے رلدے ودن دنیا تے ٹھوکراں ودے کھاندے دنیا تے آزمائشاں تے تکلیفاں تے بلیات دے اندر پھسے ہوئے. اللہ فرمایا تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی. الرحیم نے اپنے خاص بندیاں تے آخرت دے اندر خصوصی رحم کرے سا خصوصی کرم کرے سا. اس دن کافران دا ذرہ برابر بھی اللہ دے ہاں کوئی قیمت تے کوئی قدر کوئی انہ دا مقام تے کوئی سٹیٹس نہیں ہونا. کافرون تا ان دا منہ کر کے جہنم جتن دیتا جائے گا اور مسلمانوں اس دن خاص رحمت نال ڈھانپ کے جنت تک پہنچا دیتا جائے گا. اللہ سانو نہیں اجمائے یار آمین. تا تقریر میں کریں نہ تھک دے تو سو اللہ. بندے نے دوسری صفت میں تعریف کی دیئے تیسری تعریف کرن لگا ہے اور تیسری تعریف کے پیاد ہے مالک یوم الدین. اللہ او جیرے دیالے بدلے دیتے جاونے سارے لوگاں بدلے چنگے یا مندے جیرے بھی کم کر کے آئے انہوں بدلے جس دن دیتے جاونے اس دن تو کلا مالک ہونے اور کوئی مالک کوئی ہونا مالک کیا مطلب دے. اللہ پاکا اتھے فاتحہ دے اندر انج کیوں نہیں آکھا مالک الدنیا والآخرہ مالک الدنیا و یوم الدین یعنی دنیا دا مالک بھی تو تے روز جزا دا مالک بھی تو. اللہ فرمایا اس واسطے میں نہیں آکھیا کہ دنیا دے اندر تانوں عارضی ملکیتاں میں چیزاں دیاں دتیاں اے موبائل میرا ہے اے کیپ میری ہے اے لباس میرا ہے اے رومال میرا ہے تواڈیاں چیزاں تواڈیاں
ہیں اللہ نے عارضی ملکیتاں دتیاں اللہ فرمایا ہے تے دنیا تے عارضی ملکیتاں جو بندیاں نو دتیاں تاں واسطے میں آکھیا شاید لوگاں نو مسئلہ سمجھا دیواں مالک یوم الدین دنیا تے عارضی ملکیتاں بندیاں دے کول آخرت دے اندر ایک ککھ دا مالک بھی کوئی نہیں ہونا کوئی نہیں ہونا میں اتو للکار کے آکھنا ہے لیمن او کون مائدہ لال الملک لیمن الملک اليوم آج کون مالک آئے اپنی ملکیت شو کرے اپنی ملکیت ظاہر کرے اپنی ملکیت مینوں دسائے اللہ فرمایا ہے کہ جس وقت میں للکار تے میں پوچھنا لمن الملک اليوم ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی مالک ہے کوئی وڈیرا ہے کوئی چودھری ہے کوئی مرشد ہے کوئی پیر ہے کوئی بڑا ہے کوئی علامہ ہے کوئی فہامہ جس وقت میں اے پوچھنے تے وقت کہیں دی جرت بھی نہیں ہونی جواب دیون دی تے میں آپ چاکھنا ہے للہ آنکھو ذرا اللہ تعالیٰ ہے للہ اور لوگوں آج کوئی مالک نہیں کلا اللہ مالک للہ الواحد کلا ہکو مالک القہار تے ہر شے تے طاقت بھی اسے دی تے زور بھی اسے ذات دا چل دے اچھا ہون اگے چلو ذرا بندے نے اللہ دیاں تعریفاں کی دیاں ایک جملہ آکھتے وقت دوسرا آکھتے وقت تیسرا آکے مالک یوم الدین تے پہنچے ہیں اللہ دیاں تعریفاں کھڑا کر دے اللہ فرمائے او میرا بندہ میریاں جو تعریفاں کر دے اے دسا تیرا عقیدہ کیوں دیا اور جیری بنیاد مذہب اسلام دی اور جیری اساس تے بیس مذہب اسلام دی او عقیدہ اے دسا عقیدہ کیوں دیا اور جمعی اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک موقع تے فرمایا بنی الاسلام والا خمسینا او لوگوں اسلام دی بنیاد 5 چیزاں کتنے چیزاں بولو بولو بھائی فجر دی نماز تو بعد درس دیتا ہے اثر تو بعد وہاں بچنا بیان کیتا ہے ہون حکیم صاحب علی مسجد تراوی پر آئیے تے ہون تواڈے کول وقت بیان پہ کرنا میں تھکویا کہ تساں تھکویا تساں بہت تھکے ہو یار تھوڑا جا ہوشیار ہو چل اتھوں ہی ولاکا گندیاں تھوڑا جی گل سمجھے دیا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کول دعا پہ کر دن اللہ میرے بھائی نو نبی بنا دے نبی بنا دے میرے بھائی نو ہارون علیہ السلام نو اور اس تو بعد اللہ نے نبی بنا دیتا ہون اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کینے پہ منگ دیں اے رب کریمہ ہارون آخی اشدد بھی ازری واشرکو فی امری کئی نسبحک کثیرا اللہ اساں دونوں بھائی رل کے تیریاں تسبیحاں کرنا چاہتے ہیں رل کے اللہ پاک نے ایک اور موقع تے فرمایا اذهب الى فرعون انہو طغى اے میرا پاک پیغمبر او جرا فرعون بدماش آدم میں رب تے خدا وانج تے وانج کے اس نو ذرا سمجھا تے ٹھپرا تے او دا عقل ٹھکانے لے کے آ او دا مسئلہ سمجھا او خدا تے جے نہیں ہوندے خدا اوندے الذي يميتني ثم يحيين
او جیرا ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا ہے، جیرا اولاداں بھی دیندا ہے، جیرا صحتاں بھی دیندا ہے، جیرا پتر بھی دیندا ہے تے ٹکر بھی دیندا ہے تے رزق بھی دیندا ہے، جیرا بیماریاں بھی دیندا ہے تے صحتاں بھی دیندا ہے، تیرے وس دے اندر تے ککھ کوئی نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام آکھیا یا اللہ میں کلہ بنا، اللہ فرمائے اذهبا کٹھے چلو، ٹھیک ہے کٹھے ونجو تے کٹھے ون کے انہوں نے سمجھاؤ مسئلہ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ان یار اساں بھی بھائیاں آپس دے اندر اساں بھی کٹھا کام کرنا ہے، بول سو نا نال نال اللہ 11:04 ہو گئے تھے، باقی رہ گئے 26 منٹ، ٹھیک ہے 26 منٹ بول کے بات بس کر سکتا جی توجہ۔ اللہ بندے نے آکے مالک یوم الدین، اللہ فرمایا او بندیا اپنا عقیدے دا اظہار کر، بندے نے عقیدے دا اظہار چا کیتے کیویں کر کے کیتے، بندہ دے ایاک نعبد، اے رب کریمہ تیری عزت دی قسم میں ہون بھی تیری عبادت کرنا تے کردا راساں کہ اور دی عبادت نہ کرسا۔ اچھا اللہ فرمائے اچھا اے دسا جے تیرے اتے کہ نہیں مشکل آ جائے اور تینوں بیماریاں لپیٹ لون تے تیرے اتے بیماریاں حاوی ہو جاون، تیرے اتے قرض چڑھ جاون تے پریشانیاں آ جان، مصیبتاں آ جاون تے کھٹا ٹوپ اندھیرہ دے اندر تو پھنس ونجے وات کے کرسی، بندہ آدھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے رب کریمہ تیری عزت قسم ہے اس وقت مشکل دے وقت پکار کرے سا تک اللہ تیری کرسا اور کہنو نہیں سکتا۔ اے انہاں کی دا پہلے سکتا ہے۔ اللہ فرمایا یار بندہ تو بڑا کھرا ہے، مسجد دا نام کیا ہے فیصل مسجد، فیصل مسجد دا نمازیہ بڑا کھرا بندہ ہے، بڑا ستھرا عقیدے دا مالک ہے، تعریفاں میریاں کریں دے، لوگ تا ہورا شیعہ دیاں تعریفاں کریں دے، کوئی قبر دی، کوئی حجر دی، کوئی شجر دی، کوئی پتھر دی، کوئی بت دی، کوئی مرشد دی، کوئی پیر دی، کوئی ملہ دی، کوئی علامہ دی، سارے لوگ تا ہورا دیاں تعریفاں پہ کر دے، تو آدھے تعریفاں کہہ دیاں، تعریفاں کلیاں کہہ دیاں، اکیلے اللہ دیاں تعریفاں، ایڈا جو اچھا بندہ ہے تے ستھرے عقیدے دا مالک ہے۔ اچھا ہن اے دسا چاہندا اے منگڑا کے چاہندا ہے کیوں؟ دنیا دے لوگ کہندے کول کوئی چیز لیونی ہوئے تے منگنی ہوئے او دی خوشامد بھی کر دین تے تعریفاں بھی کر دین، او دی سو دین او دا نام اچھا کر کے تے تواڈی خیر ہوئے تے سرداریاں قائم فلاں فلاں تے فلاں فلاں اچھا کر کے نہ لین دین جو مینوں چند ٹکے مل جان تے چند پیسے مل جان تے تھوڑا فائدہ مل جائے، انہی طرح تو بندہ بھی ہے اللہ دیاں تعریفاں کھڑا کر دے، تو بھی چاہندہ ہے نہ کوئی چیز تینوں مل جائے، اللہ پاک کا تائیوں تا تیریاں تعریفاں کھڑا کر دا۔ اللہ فرمایا مانگو بندیا کیا منگنا چاہنے تے بندہ دے اللہ تیری ذات دی قسم اتھے کھڑے ہو کے میں پتر نہیں منگدا، اتھے کھڑے ہو کے میں ٹکر نہیں منگدا، اتھے کھڑے ہو کے سونیاں بیویاں نہیں منگدا، اتھے کھڑے ہو کے میں بیک بیس نہیں منگدا، عالی شان کوٹیاں نہیں منگدا، اچھیاں اچھیاں پوسٹاں نہیں منگدا، دنیا دی اور کوئی نعمت دا سوال نہیں کردا، کیوں نہیں کردا؟ پتر بھی بن منگے تو دینا ہے، صحتاں بھی بن منگے تو دینا ہے، رزق بھی بغیر منگے تو دینا ہے، دنیا دیا ساریاں نعمتاں بغیر منگے دا تو دے دینا ہے، مولا اتھے میں او نعمت منگنی ہے جیری نعمت تے آکھے منگو گے تے دیاں گا، اللہ پاک کا او نعمت دا سوال پیا میں کردہ او کیری نعمت ہے نے اللہ نو آکے ہے اہدینا اہدینا اے رب کریمہ تیری عزت دی قسم ہے مینو اور بعد جو چیزاں چاہی دیا ہو سن اس وقت جیری شے مینو چاہی دیئے اللہ او ہدایت چاہی دیئے اللہ او ہن مسئلے تے پہنچ گئے ہو
ساریاں نعمتاں بغیر منگے دے مل گئیاں، ایکو نعمت منگن بغیر نہیں مل سکتی۔ دل دے نال رجوع ہوے تے توجہ ہوے، التفات ہوے تے بندے دا میلان ہوے، تاں جا کے او نعمت ملدی ہے۔ او کیری نعمت ہے؟ بولو ہدایت۔ کیری نعمت ہے؟ ہدایت۔ ہدایت تاں ملدی ہے بندے نو جے بندہ اللہ دے کول منگے تے پنے تے سوال کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اہدنا، جس وقت بندے نے مینوں آکھیا اہدنا، اللہ مینوں ہدایت دے دے، ہن بندے نے سوال کیتا ہے، کیڑا سوال پیا کریں گا؟ تفصیلی سوال ہے، ذرا میں مختصر پیا کردا۔ اس آکھیا اہدنا، اللہ مینوں ہدایت دے دے۔ اللہ فرمایا ہے او بندے اپنی گل مکمل کر لے۔ جس وقت تیری گل مکمل ہو گئی والظالین تے پہنچ گئے، ہن اگلی سورت شروع کرن لگے۔ سورت بقرہ شروع کی دی تے وقت اللہ فرمایا او میرا بندہ تیری ہدایت تے میرے کول منگی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی، ذالک الکتاب، اے او نعمت، کیری نعمت ہے؟ اے او نعمت، ذالک الکتاب، اے او نعمت جیری تو میرے کول منگدا کھڑے نماز دے اندر، لا ریب فیہ، اے دے اندر شک نہ پیا کرے، اللہ دا کلام ہی سب تو پہلے اللہ پڑھے آئی، وات دوسرے نمبر تے جبرائیل پڑھے آئی، وات تیسرے نمبر تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہے، وقت اس تو بعد اس امت دے افضل ترین انسانہ صحابہ نے پڑھے ہے، وقت اس تو بعد رفتہ رفتہ آج تیرے میرے کول پہنچ گیا ہے۔ اس مسلح تے کھڑے ہو کے آج بندہ اوہ کلام پیا پڑھ دے، یہ اللہ بھی پڑھے، جبرائیل بھی پڑھے، محمد امین بھی پڑھے، اے او ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، ہن وہ پچھلی جیری ابتدا دے اندر میں گلاں کیتیاں کیریاں، ساریاں نعمتاں بغیر منگے دے مل جاندیاں، پر ایک نعمت ایسی ہے جیری منگے گا تے تاں ملے گی۔ اللہ پاک کنج کر کے منگا، میرے نبی نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، خبردار میرے امتیاں، نماز تا تیری ہومنی ہے جو تو سورت فاتحہ پڑھے گا۔ یا رسول اللہ ایڈا زور کیوں پہ دیندے ہو فاتحہ تے؟ فرمائے اس واسطے پہ دیندہ کہ اس سے نعمت دا سوال فاتحہ دے اندر موجود ہے، تے جس وقت بندہ اللہ دے کول فاتحہ دے اندر وہ سوال کریں دے، اللہ پاک بندے نو جواب دے کے فرماندہ ہے او بندیاں تیرا سوال قبول ہے، تیری دعا قبول ہے، تے او تیری اس دعا نو قبول کر کے اساں تینوں دے دیتیے، تیرے گھر موجود ہے، اینو پڑھیا کر، اینو سمجھیا کر، ایتے عمل کیتا کر، علماء کو پہنچیا کر۔ جے تیری مسجد دے اندر فجر تو پہلے درس قرآن ہوئے تا ٹائم کڑ کے آیا کرتے، شوق نال آیا کر، میرے محمد الرسول اللہ اچھا اچھا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو سن لو، یہ رب اللہ قرآن دی ایک آیت سکھ لوے، کتنی آیتاں؟ بولو بولو کتنی آیتاں؟ ایک آیت جیرا قرآن دی سکھ لوے، فرمایا اللہ پاک اس نو 100 نفلہ تو بھی زیادہ دا ثواب عطا کر دیندہ ہے۔ ایک رات 100 نفل بندہ پڑھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، 100 نفل بندہ پڑھدا پیا ہے، دوسرا بندہ گھر اٹھے ہے، اتھے آ کے حضرت مولانا صاحب درس قرآن پہ دین دین، اس آ کے ایک آیت سکھ لئیے، میرے نبی نے فرمایا ہے او جیرا بندہ رات نفلہ پڑھتا رہے ہے، او تے 5 یا 10 یا 20 نفل پڑھ کے تے مک گیا جائے گا، تے تھک جائے گا، جیرے نے ایک آیت بھی اتھے آ کے سکھ لئی، انہوں میں نقد 100 رکعت نفلان دا ثواب دے دیا۔ ٹھیک ہے،
ہوندہ ہے نا مساجد درس قرآن ہوندہ ہے نماز تو پہلے ہوندہ ہے اچھا ہوندہ تے ہے درس قرآن تو آندے بھی ہو سو لیکن جیری محبت نہ لگے آندے ہو ہون اس تو ود کے محبت نہ آسو نا انشاءاللہ اللہ ہون بندے نو پتہ تا چل گیا ہے کہ یار ہدایت والی کتاب اللہ دا قرآن ہے ہدایت والی کتاب کہہ رہی ہے بھائی ذرا توجہ نال جواب دے ہو ہدایت والی کتاب کہہ رہی ہے قرآن اس قرآن نال ہی ہدایت ملنی ہے کنیں تھوڑی دیر توجہ بندہ کرے نا اللہ آپ ہدایت دے راستے آسان کر دیندہ ہے میں ایک واقعہ سمجھنا تھا نا تے 14 منٹ ہو گئے 16 منٹ رہ گئے گل مک ویسی انشاءاللہ اتنے تک ایک بندہ گھروں نکلے ہے تلوار کڑی ہوئی ہے نیام میں جو تلوار نکلی ہوئی ہے بڑے جوش نال بڑے جذبات نال گھروں نکلے اگو ایک بندہ نعیم نامی بندہ او دے کول پوچھ دے یار کتھے جا رہے ہیں تیرے تیور بھی ٹھیک نہیں پہ لگ دے بڑے جلال دے اندر ہیں بڑے جوش تے جذبے دے اندر ہیں کیرے پاسے جا رہے ہیں تلوار بھی نیام میں چکڑ کے جا رہے ہیں آکھن لگا یار اے جڈاں دا مکے دے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تا میں پہ آدھا نا اس آکے جڈاں دا اے محمد آیا ہے اس دن دا مکے دے اندر فرقہ باریت پھیل گئی ہے اس مکے دے اندر افراتفری ہو گئی ہے ابا اپنے بیٹے دا مخالف ہو گیا ہے تے بیٹا ابے دا مخالف ہو گیا ہے افراتفری تے فرقہ باریت دی فضا بن گئی ہے کرو در کرو تقسیم لوگ ہو گئے میں تلوار چاہ کے اج جا رہا تاکہ اس دا کلا کما کر دیواں اینو قتل کر دیواں تے شہید کر دیواں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ واسے محمد رسول اللہ تے نہ او دا دین سی تے نہ او دے منن والے او سنا اچھا انہیں ایمانداری نال گل دسو او جیرا بندہ تلوار چاہ کے رہندا پیا او دی یہ گل ٹھیک ہے بھئی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو فرقہ واریت پھیلی ہے یہ گل ٹھیک ہے غلط ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرا دین پیش کیتا ہے توجہ کر جیرا دین رسول اللہ نے پیش کیتا ہے اس دین دا نام ہے اسلام یہ را عقیدہ پیش کیتا ہے اس عقیدے دا نام ہے ایمان ایمان تیرے اندر ہے اسلام تیرے ظاہر تے اسلام آگے سلامتی تو تیرے ظاہر تے اسلام ہے تد سلامتی سلامتی ہے تیرے اندر ایمان ہے تا امن ہی امن ہے اے دے دو نائن دونوں سلامتی تے امن والے اے دے نال کتے فتنہ پھیل سکتا ہے فتنہ تو ہوندہ قبر چٹا نال فتنہ تو ہوندہ غیر اللہ نو سڈن نال فتنہ تو ہوندہ غیرہ نو وعدہ مارن نال اتھے فتنے پیدا ہوندے شیطان نچ دے شیطان غلط راستے تے چلیں دے تے بات خوش ہوندے اتحاد اور اتفاق اور سکون اور امن دا راستہ اللہ دی قسم ہے وہ یہ جرا رسول اللہ لے کے آئے میں نے دیو گا جی میں انو ختم کرنا جا رہے ہیں تاکہ ایک ختم ہو جائے تے گل مک جائے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او یار پہلے اپنے گھر نو تے سنبھال کیا مطلب او تیری ہمشیرہ جیدہ نا فاطمہ ہے او بھی تا اسے محمد دی لونڈی تے غلام تے صحابیہ بڑھ چکی ہے او دا خامند جے رہے او بھی تا رسول اللہ دا غلام بن گیا ہے او دے بعد ونجے پہلے اپنا گھر سوار او جیرے تیور او دے اترے وگڑے ہوئے اور چہرے دے اندر جلال تے جذبہ تے جوش انہیں جس وقت حضرت نعیم نے رخ موڑے ہے کہ رسول اللہ نو تکلیف نہ پہنچائے پہلے اپنے گھر چلا جائے اے بھی تا عقل مندی دی گل ہوندی ہے ایک پاس بندے دا 10,000 دا پیا نقصان ہوندا ہوئے تے دوسرا کام کرے تا 1000 دا نقصان ہوئے ہن بندہ سوچے یار ایڈے 10,000 دا نقصان ہے ایڈے 1000 دا نقصان ہے عقل مندی ہے ایو
جے موقع تے چھوڑا نقصان قبول کر لو تے بڑے نقصان تو بچ جاؤ. اور جن حضرت نے عقل مندی کیتی ہے اگر رسول اللہ نو زخمی تے تکلیف دیندے تے شہید کریندے دنیا دا سب تو بڑا گھاٹا تے نقصان ہے. تے جے اگر اپنی بہن نو تے شہید کریندے او نقصان تے پر تھوڑا نقصان ہے. انجا رہے نا رخ موڑے اپنے بہنوئی دے گھر تے بہن دے گھر دے دروازے تے پہنچے جو ہی قریب گئے اندروں وہ قرآن اے جیری ہدایت والی کتاب ہے وہ قرآن پڑھیا جا رہے ہیں. کیا گھر ہن بھائی کیا کمال کے گھر تھے وہ جن گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی. آج ہمارے گھروں سے LED میں ڈراموں کی اور ٹی وی کی آواز آتی ہے کہ کوئی میوزک کی آواز آتی ہے ہمارے گھروں سے. اساں انہی آر مسلمان جنہی او مسلمان او بھی آدھے اللہ جنت دے سی اساں آدھے اللہ جنت دے سی او ہی آدھے یار اساں مسلمان اساں آدھے اساں مسلمان پر کتے گٹا تے کتے بھر بٹا آدھے نا صحیح کتے گٹا تے کتے بھر بٹا کتے صحابہ تے کتے آج دے کلمہ گو مسلمان. اس واسطے سارے گھر جو قرآن دی آواز آنی چاہیے جو آج قرآن دی محفل ہے نا اسے دی گل پہ کرن دیا بھائی ہدایت والی کتاب ہے. حضرت اللہ او دروازے تے پہنچے تلوار لٹکائی ہوئی ہے قریب گئے تے اندروں آواز پیان دی ہے اللہ دے قرآن دی. سمجھ گئے او جیرے بندے میں نو آکے آئی گلتا او دی ٹھیک گئی. دروازہ بڑے جوش نال کھٹکا ہے اندر پتہ لگ گیا جو عمر آ گیا ہے. اے عمر آئی جرا گھروں تلوار لے کے رسول اللہ نے شہید کرنے واسطے نکلا ہے. پتہ لگ گیا جو باہر عمر آ گیا ہے. انہاں کیا کیتا ہے او جرے مصحف کے ٹکڑے دے ہوتے یا چمڑے دے ہوتے یا ورقے دے ہوتے او قرآن دی آیتاں لکھیاں ہوئیاں انہاں نو چھپا لیا تے بعد کنڈی کھولی. حضرت عمر اندر داخل ہوئے جو ہی اندر داخل ہوئے تے پوچھن لگے کہ پہ پڑھ دیا ہے او کیریاں شیئں دیاں تلاوت دا کھڑے کر دیا ہے. انہاں ذرا اونچ نیچ کی تھی بہانہ بناون دی کوشش کی تھی. عمر جلال دے اندر آئی اس اپنے بہنوئی کو پکڑیا تے مارنا شروع کر دیتا. تیری جرت ہوویں تو ساڈا داماد یا ساڈا بہنوئی تے تو آ کے ساڈے ابے دا تے پیو دا دے دین چھوڑ کے نویں دین دے تے چلا جائے. تیری کیا جرت ہے. مارنا شروع کر دیتا ماردا رہا حتیٰ کہ او دی بیوی حضرت عمر دی بہن بھی نال کھڑی آئی. او جو چھڑاون واسطے اگے آئی عمر نے اپنے بہنوئی نو چھوڑ دیتا تے بہن نو پکڑ لیا بہن نو مارنا شروع کر دیتا. توجہ کر بہن نو مارنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ عورت ذات آئی صنف نازک آئی تے کمزور ذات آئی. جس وقت انہوں تکلیف آئی اور زخمی ہو کے گری جس وقت زخمی ہو کے گری تا شیرنی دی طرح دھاڑ دی ہوئی کھڑی ہو گئی اور آکھن لگی اور سن لے عمر اگر تو خطاب دا پتر ہے تا میں بھی خطاب بھی دیا. تیری رگاں دے اندر خطاب دا خون ہے تا میری رگاں دے اندر بھی خطاب دا خون ہے. اگر تو خطاب دا پتر ہو کے اپنے پیو دادے دا دین تے کفر نہیں چھوڑ سکدا مینوں اس ذات دی قسم ہے خطاب دی بیٹی ہو کے محمد دا سچا دین نہیں چھوڑ سکدا. اے مومن ہوئے تا انہیں ہوئے اے عورت ذات ہے. حضرت عمر نے جس وقت اپنی بہن بھی یہ گل سنی نا یکدم انہیں ہائی اللہ یہ کیا ہو گیا. میرے جب بہادر تے جری بندہ دلیر بندے دے سامنے بڑے بڑے پہلوانوں نے بولنے دی طاقت نہیں ہوگی تے عورت ذات پہ ہی بول دی. ہائی بڑا سمجھدار عمر اس آکھا نہیں اے دے اندر کوئی اور شے بول دی ہے. آکھن لگے اچھا انج کر تو ایڈی جو دلیر بندی پئی ہیں تے آدھی ہے میں پیو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہیں چھوڑ سکتی مینوں دکھا پڑھیا کہ اس فوراً او جرا چھپا کے رکھے ہو یا ٹکڑا او کڈ کے سامنے چا کیتا ہے. سامنے کر کے عمر پڑھا لکھا بندہ آئی مکے دے چند بندیاں بچوں اے بھی پڑھا لکھا بندہ آئی. او جرا مصحف یا ٹکڑا یا چمڑا یا کاغذ سامنے آیا. حضرت عمر نے پڑھا توجہ حضرت عمر نے پڑھا ہوں توجہ کر
بہن نو تا مریندا پیا کیوں دین چھوڑے آئی تے بات جس وقت بہن گل کیتی تا تھوڑی جئی توجہ چا کیتی مینوں بھی دکھا کے پئی پڑھ دیے ایو جئی توجہ معمولی جئی توجہ جب بندہ قرآن والے پاسے کرے اللہ دی قسم اللہ آپ ہدایت دے دروازے کھول دیندا ہے اے تھوڑی جئی توجہ کر صحیح یہ ہدایت والی کتاب ہے اس سے نال ہدایت ملتی ہے اللہ وجہ کیا ہویا حضرت عمر نے پڑھے تے پڑھا کتے ہوئے او جرا مصحف ہے کیا لکھا ہویا ہے سورۃ طٰہٰ دیاں ابتدائی ایتاں برکت واسطے تساں بھی سن لو 6 منٹ رہن دینا جی ٹھیک ہے نا مقصود اصلی جو ہے نا وہ اندھیرے میں کھائیں گے انشاءاللہ اور جنریٹر ہے بالکل متبادل ہے چاول شاول دا بندوبست ہویا اللہ جی توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او جیریاں ایتان لکھی ہوئیاں پڑھیاں توجہ کر جیریاں ایتان ذرا تو بھی سن لے تے اللہ تینوں مینوں بھی ہدایت عطا فرما دے جیریاں ایتان ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ بولو اللہ کا نام ہے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى اے ایتاں لکھی ہوئی ہیں عمر بن خطاب نے او جیری تھوڑی جئی توجہ اس کتاب والے پاسے کی دی آئی او دا رزلٹ فوراں نکلن لگ گیا کیویں فرمایا جس وقت انہاں اے ایتاں پڑھیاں فوراً عمر بن خطاب دے آنسو ٹپ ٹپ گرن لگ گئے تیر نشانے تے لگ گیا اے قرآن سن کے رون آندے تان دے جو اندر ہدایت ایمان موجود کھڑا ہو حضرت عمر دے آنسو ٹپ ٹپ گرن لگ گئے اور فوراً کمبن لگ گئے تے آکھن لگے او میری بہنا او میری ہمشیرہ اچھا انج کر میں اے جیری کتاب پڑھیے اے جیرا ٹکڑا میں پڑھے ہن میرا دل ہو گیا ہے کہ جنہیں تسا محمد دے غلام ہو میں بھی غلام بننا چاہنا فرمایا انج کر غسل کر لے غسل ذرا فریش ہو جا تے بات میں تنہیں اگلی گل دسنا غسل کیتا فریش ہو گئے فرمایا انج کر او جیری صفا پہاڑی ہے بیت اللہ دے بالکل قریب ہے بھائی صاحب صفا اور مروہ او صفا پہاڑی ہے او دے بالکل بینک دے اندر حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر ہے حضرت ارکم دے گھر دے اندر رسول اللہ بھی موجود ہو سن انہاں دے جیرے 39 صحابان مرد عورت او بھی انہاں وچوں صحابہ بھی کچھ موجود ہو سن ایج کر اتے چلے جا محمد رسول اللہ دا غلام تے نوکر بن جا انہیں تلوار نکلی ہوئی ہے تے لٹکی ہوئی ہے تے چل پہ دار ارکم تے حضرت ارکم دے گھر تے اتھے جس وقت پہنچے دروازہ کھٹکایا اندروں حضرت اللہ اندروں کچھ لوگاں نے جھانک کے ڈٹھے ہے پتہ نہیں کون دروازے تے آیا کھڑا ہے جو ہی نظر پائی جو عمر آیا کھڑا ہے تے تلوار بھی نکلی ہوئی ہے تے کیفیت تے شکل و شبات تے کیفیت بھی عجیب و غریب ہے انہاں فوراً آ کے اللہ تے نبی نو دسے ہیں یا رسول اللہ عمر آیا جیرا توڑا بڑا دشمن آئی تلوار بھی میاں میں چکٹی ہوئی ہے تیور بھی تبدیل ہوئے ہیں یا رسول اللہ کے کریے اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے ساری دنیا دے بہادر جمع کر لو اور ساڑھے نبی بھی بہادری دا مقابلہ نہیں کر سکتا
کوئی بہادر بھی ساڈے نبی دی بہادری دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اچھا انج کرو کوئی حرج والی گل کوئی نہیں، کھول دیو دروازہ، کنیاں تے لاک کھول دیو، کنیاں تے لاک کھول دیتے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، میرے نبی نے ایک روایت دے اندر آندا ہے اتھوں پکڑیا، دوسری روایت دے اندر آندا ہے مونڈیاں چو پکڑیا تے مونڈیاں چو پکڑ کے ہلا کے جھنجوڑ کے یا اتھوں پکڑ کے جھنجوڑ کے میرے نبی نے فرمایا او عمر بن خطاب کہ توڑی میں محمد دا دشمن بن کے رہسی۔ حضرت عمر دا یا رسول اللہ گلاں مک گئیاں، سارے کام ختم ہو گئے، اللہ دی قسم ہے اج دے بعد تہاڈا دشمن نہیں ہمیشہ دا ازل دا غلام بن آ گیا۔ اے ہدایت علی کتاب او بہن دے گھر تھوڑی جی توجہ کی تھی، عمر قرآن دے پاس ہدایت ملی کی کوئی نہ توجہ کر گئے۔ جس وقت عمر نے ایک گل آکی اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں کلمہ شہادت پڑھایا، پڑھیا حضرت عمر نے اشہد اللہ بولو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے کلمہ جس وقت گواہی دیتی حضرت عمر نے، عمر بن خطاب نے گواہی دیتی، صحابہ نے جوش آیا عمر دا اسلام ویکھ کے، صحابہ نے تکبیر دا نعرہ بلند کیتا۔ اور جس وقت تکبیر دا نعرہ بلند ہویا مکے دیاں پہاڑیاں دے اندر انہاں دی آواز گونجی، ابو جہل اینڈ پارٹی وہ سارے متحیر تے حیران تے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں محمد دے غلامانوں کے ہو گیا ہے، کھلے نعرے پہ مار دین اللہ انہوں کے پتہ ہے آج بڑا انقلاب آ گیا ہے، بڑا انقلاب آ گیا۔ کیوں؟ عمر اسلام دے اندر آ گیا ہے، آیا عمر اسلام دے میں صحیح کر لوں بس ٹھیک۔ ہاں جی توجہ کرو ذرا توجہ، گل مکائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا تے نعرہ لگیا، صحابہ کرام نے نعرہ ماریا۔ اچھا آگے کیا ہویا؟ اس تو بعد تھوڑی دیر گزریے نماز دا وقت ہو گیا ہے، اور جیری اس وقت جیری کوئی نماز پڑھی جاندی آئی او دا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ نو نماز دی ترتیب تے ترغیب دیتی ہے تے سمجھایا جو سدھے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام سدھے ہون لگے تے صفا بناون لگے، حضرت عمر دا یا رسول اللہ کیپ کرن لگیو تے کرن لگیو۔ اللہ دے نبی فرمایا ہے جیرے رب دا کلمہ پڑھے آئی اسے دی عبادت کرن لگیا۔ کیوں؟ اے تا حق بندہ ہے جیندہ کلمہ پڑھو اسے دیا عبادتاں کرو۔ اساں بھی کلمہ پڑھ دے ہاں کہ کوئی نہیں پڑھ دے ہاں، بس نماز ہی پڑھ دے ہوں گے ہاں تو ساں تو ماشاءاللہ پڑھ دے ہو سارے ساتھیاں نال میں مخاطب ہاں۔ یاد رکھو میرے بھائیو جیرا بندہ اللہ دا سجدہ نہیں کردا او اے نہ سمجھے جو میں سجدہ نہیں کردا، بلکہ اصل گل ہے اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس نو اپنا سجدہ کرن نہیں دیندا۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ میں نہیں کردا نماز نہیں پڑھدا، سجدے تو محروم اس کیتا ہے جو بندہ حداں ٹپا ودا ہوندا ہے۔ مختصر اپنی گل تے ہو، حضرت عمر نے آکھیا یا رسول اللہ عمر اسلام قبول کرے، عمر آوے اسلام تے وقت بھی تسا چھپ چھپ کے باتاں کرو، وقت عمر دے اسلام لائے دا کیا فائدہ؟ انج نہیں ہونا یا رسول اللہ، انج کم نہیں چل دا۔
یہ بیت اللہ اللہ دا گھر کھڑا ہے اسا اللہ دے دین دا کلمہ پڑھے ہن اتھے جا کے اللہ دے اگے سجدہ سر عام کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے عمرہ اے جو نہیں کرن دیں دے مشرک اینڈ پارٹی ابو جہل اینڈ پارٹی جو سجدے اتھے کھلے عام نہیں کرن دیں دے آگن لگے یا رسول اللہ اے میرا کام ہے تساں بے فکر ہو جاؤ اچھا ٹھیک ہے بھائی اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ کیتا اے ان 40 بندے مسلمان ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ کیتا 2 لینا چا بنوائیاں 2 صفاں چا بنوائیاں فرمایا او عمر بن خطاب اس صف تے لین دے فرنٹ تے تو چل تے جیری دوجی لین اے دے اوتے دوجا شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او چلے گا دونوں شیر چل دے ہوئے جا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب گرج گرج کے آکرے او ابو جہلا اج آؤ آکے اساڑے نبی دا تے اساڑا راستہ روک کے دکھا دے ہو کسے کافر نو جرت نہیں ہوئی عمر دی وجہ تو اللہ پاک نے بیت اللہ کھلوا دیتا بیت اللہ دے اندر نمازاں شروع ہو گئیاں توجہ کر کل میں تینوں چھوٹی جی دساں عمر بن خطاب دا نا عمر میرے کول تو پوچھ یار تیری عمر کتنی ہے تو میں تینوں دساں تو آٹے کول میں پوچھا تیری عمر کتنی ہے تو سمینوں دسو کیا مطلب عمر دا معنی زندگی ہوندہ ہے عمر دا معنی عمر دا مطلب زندگی ہوندہ ہے اللہ دی ذات دی قسم ہے عمر اسلام دے اندر آیا اسلام نو زندگی مل گئی اچھا بس کمال دی گل ہے عمر نائی ہو گیا ہے اگر عمر بن خطاب ہوئے اللہ دی قسم ہے وہ جیا خلیفہ کوئی نہیں تے اگر عمر بن عبدالعزیز ہوئے تا وہ جیا حکمران کوئی نہیں تے اگر عمر بن خطاب اللہ اگر ملا عمر ہوئے تا وہ جیا اج دے دور چ مجاہد کوئی نہیں ایگا کہاں نہیں سمجھ آئی کہاں او عمر خطاب رضی عمر بن خطاب او جیا خلیفہ کوئی نہیں تے اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز او جیا حکمران کوئی نہیں تے اگر ملا عمر ایو جیا مجاہد آج دے دور چا کوئی نہیں اس واسطے عمر نا دی عجیب تاثیر ہے آخری گل سنو بالکل متا تسا سمجھو عمر دیاں تعریفاں پیا کر دے تے حضرت ابو بکر نو دی ویلیو پیا کر دے تے ڈاؤن پیا کر دے اس واسطے میں ایک چھوٹی جی گل تینوں دساواں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا او لوگو اگر دونوں پتہ کرنا ہوئے جو صدیق کون ہے پتہ نہ پہ لگا ہوئے نا تے توانوں پہچان کرنی ہوئے صدیق کون ہے بڑی پیاری گل کیتی ہے شاہ صاحب نے فرمایا اگر توانوں سمجھنا پڑیاں ہوئے جو صدیق کون ہے تا انج کرو ایک بڑا جیا آئینہ کھڑا کرو آئینے دے سامنے اللہ دے نبی نو چا کھڑا کرو توجہ کر فرمایا وڈا جی آئینہ چا کھڑا کرو تے شیشہ چا کھڑا کرو او دے سامنے اللہ دے نبی نو چا کھڑا کرو اے جیرا سامنے کھڑا ہے اے تا اللہ دا سچا نبی ہے جیرا عکس پہ نظر آندہ ہے سمجھو او صدیق ہے پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کیا مطلب اے سچا نبی ہے کہ او صدیق کے عکس والا کیا مطلب صدیق کے نبی دے اندر اور کوئی فرق نہیں ہوندہ صرف نبوت دا فرق ہوندہ ہے اے جرا مجسمہ ہے اے تا نبوت دا کوٹھا تے گھر محمد رسول اللہ ہے او جرا عکس ہے او سمجھ لو ابو بکر صدیق ہے میں چاہوں واسطے جان بوجھ کے اس گل نو ٹچ کیتا ہے مطلب کوئی یہ نہ سمجھے بھی ابو بکر دی شان چھوڑ کے تے عمر دی شان پہ بیان کریں دے اور ساڑھے واسطے پہلا نمبر ابو بکر دوسرا نمبر عمر تیسرا نمبر عثمان چوتھا نمبر علی المرتضی رضی اللہ ان خلاصہ کر دے یہ گل دا تاکہ یہ نہیں میں گھنٹہ ایک تقریب کی تھی ایک پورا گھنٹہ تاکہ تمہارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گل میں کیری کی تھی ساڑھے ہوتے اللہ دیاں بے شمار نعمتاں ان کے کوئی نہ
بندہ گن بھی نہیں سکتا. اے ساری نعمتاں بغیر منگے دے مل گئیاں. ایک نعمت اس واسطے شرط چلائیے نہیں منگے گا تے نہیں دیا گا, منگے گا تے تا دیا گا. کیری نعمت تانوں سمجھا دیتا ہے, او نعمت ہدایت والی نعمت. میرے نبی نے فرمایا او 5 وقت دی نماز پڑھی کرو تے ہر رکعت دے اندر اسے نعمت دا سوال اللہ دے دربار تے او دے اندر کیتا کرو. اور بندے نے سوال کیتا ہے تے ہدایت والی نعمت منگی ہے. اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اے جیری کتاب ہے اے خاص کتاب ہے, اسے تے شک نہیں کرنا. او جیرا تو ہدایت دے سوال کھڑا کر دے, ہدا ہدل للمتقین, تے منگن والا واسطے ہدایت, توجہ کرن والا واسطے ہدایت, انابت کرن والا واسطے ہدایت, التفات تے توجہ کرن والا واسطے ہدایت. ہن تو مسئلہ سمجھ آ گیا. اج دا سانو اے مسئلہ سمجھ آیا, سب تو بڑی نعمت ہدایت ہے. تے ہدایت کیری ہے اللہ دا, بولو بولو گل مکائیے, ہدایت کیری ہے اللہ دا قرآن. اس واسطے روایتاں پیچھے نہ بھجیا کر, کول کٹوریاں پیچھے نہ بھجیا کر. ملا تے جھوٹیاں روایتاں دے انہاں دے کول کٹورے تے اقوال زری دے پیچھے, انہاں دے ٹونے ٹپلا دے پیچھے نہ بھجیا کر. جدوں وی تینوں ہدایت دیکھنی ہوے, سدھی گل ویکھنی ہوے, اللہ فرمایا انہ لقول فصل, انہو لقول فصل, اور لوگوں اے فیصلہ کن کتاب ہے. گل اس تے آ کے مکنی ہے, کہیں ملہ تے نہیں مکنی, کہیں پیر تے نہیں مکنی, کہیں گدی نشین تے نہیں مکنی, کہیں اللہ میں فہمے تے نہیں مکنی. فصلن فصلن, فیصل کتاب ہے, فیصلہ کن کتاب ہے, ایو ہدایت والی کتاب ہے. اللہ تو دعا ہے اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی ہدایت دے وے تے قرآن دی سمجھ عطا فرما دے. دعا کرو. مختصر جی دعا کرو جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم. یا اللہ آج رمضان کی آخری طاق رات ہے اور ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن و سنت کی باتیں سنا کے میرے مولا تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جس بندے کی رمضان میں بھی بخشش نہ ہو وہ بندہ بڑا بدبخت اور محروم ہے. اے رحیم و کریم اللہ ہمیں بدبختی سے اور محرومی سے محفوظ فرما, ہم پر خصوصی رحم و کرم فرما, اور یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے ہمارے اعمال میں ریاکاری, دکھلاوا, عجب ایسی چیزیں موجود ہیں. صاف اعمال ہمارے کوئی نہیں ہے, پر میرے مولا تیرے سامنے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. اللہ ہمارے ان پراگندہ گندے اعمال کو, غلط کمزور اعمال کو خالص بنا کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس ویرانے میں مسجد تعمیر کی, پھر اس کو مینٹین کیا, اس کا سسٹم چلایا. جو بندہ جس ساتھی نے جس حساب سے اس مسجد میں جیسا اپنا وقت لگایا, مال لگایا, محنت کی, کوشش کی, قربانی دی, جیسی بھی یا اللہ انہوں نے محنت کی ہے, اے اللہ ان کو دنیا آخرت کے اندر آسانیاں نصیب فرما, ان کی یہ محنت قبول فرما. تیرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جو اللہ کا گھر بناتا ہے مسجد اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. مولا ان کے لیے جنت میں محلات تعمیر فرما, اور اس مسجد کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرما, اور اس علاقے کو اس نور سے منور فرما جو جہاں سے قرآن و سنت کی روشنی میں پھیل رہا ہے. اے اللہ اس کو مزید آباد فرما, اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ ہماری کمی کو تیّ معاف فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم.